جو طالبان ہیں انہوں نے افغانستان میں جو افغانستان کا کیپٹل ہے کابل وہاں پہ ٹیک اوور کر لی. لیکن اس زوال کا فال آؤٹ پاکستان کے اوپر تو بڑا برا ہو سکتا ہے نا جی. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح سے پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں، ہمارا نیریٹو جو ہے وہ وہاں پہ تو چل نہیں رہا. ہم جو مرضی کہیں، ہماری بات سنی نہیں جا رہی، مانی نہیں جا رہی، اور ہمارا فورن آفس اور ہمارا این ایس اے ایڈوائزر وغیرہ جو ہے وہ اس معاملے میں فیل ہو چکے ہیں. یہ ماننا پڑے گا. یہ ہے کہ امریکن فورسز نکل رہی ہیں یہاں سے، امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا. ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب پتہ نہیں ان کو اندازہ بھی ہے کہ نہیں کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے، گراؤنڈ کیا ہے، لوگ کیسے ہیں، کیسے کام چلتا ہے وہاں پہ. تو اس لیے ان کا فیلور تو آپ رہنے دیجئے. سب سے بڑا ایشو جو ہے پاکستان کو اس وقت درپیش ہے کہ کس طریقے سے جلدی ٹرانزیشن جو ہے وہ ایک سیٹ اپ آ جائے کابل میں، وہ ٹیک اوور کر لے، اور یہ جو کوششیں ہیں کہ خون خرابہ ہو اس سے بچ جائیں. خدا نخواستہ پاکستان میں آپ نے دیکھا بھی اکا دکا جو ٹیررسٹ وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، تو خطرہ تو ہے کہ پاکستان کو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں ٹیررزم کا شاید ایک عجیب قسم کے ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑے. جو طالبان ہیں انہوں نے افغانستان میں جو افغانستان کا کیپٹل ہے کابل وہاں پہ ٹیک اوور کر لیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت صدارتی محل میں تھی اور وہ ڈائیلاگ کر رہے تھے کہ کس کو پاور میں آنا چاہیے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ افغانستان کے جو فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں موسٹ پروبیبلی شاید وہ جو ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں. اور لیکن یہ کہنا بہت ارلی ہوگا کہ کون کس کو کیا ملے گا. لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ 15 اگست کو طالبان جو ہیں انہوں نے افغانستان میں ٹیک اوور کیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تو ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. تو زوال کا فال آؤٹ پاکستان کے اوپر تو بڑا برا ہو سکتا ہے نا جی. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح سے پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں، ہمارا نیریٹو جو ہے وہ وہاں پہ تو چل نہیں رہا. ہم جو مرضی کہیں، ہماری بات سنی نہیں جا رہی، مانی نہیں جا رہی، اور ہمارا فورن آفس اور ہمارا این ایس اے ایڈوائزر وغیرہ جو ہے وہ اس معاملے میں فیل ہو چکے ہیں. یہ ماننا پڑے گا. تو اب آگے کیا ہوگا، ہمیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے مبشر، میں بڑے عرصے سے صرف ایک بات کرتا آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکن فورسز نکل رہی ہیں یہاں سے، امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا. کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ زوال ہمیں نظر تو آ رہا ہے سپر پاور کا، اور جب قوموں کا یا سپر پاورز کا یہ اس قسم کی امپائرز کا زوال کی طرف جاتی ہیں تو ان سے ایک نامعقول قسم کے یا کہہ لیجیے ڈیسپریٹ قسم کے میجرز کی آپ کو نہ صرف امید ہونی چاہیے بلکہ یقین ہونا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کو سیٹل ہونے دینا چاہتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریجن انسٹیبل رہے. پاکستان کا فیلور اس لیے بھی ہے، ہمارا جو نیریٹو پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں جتنی بات کم کی جائے وہ کم ہے. ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب پتہ نہیں ان کو اندازہ بھی ہے کہ نہیں کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے، گراؤنڈ کیا ہے، لوگ کیسے ہیں، کیسے کام چلتا ہے وہاں پہ. تو اس لیے ان کا فیلور تو آپ رہنے دیجئے. سب سے بڑا ایشو جو ہے پاکستان کو اس وقت درپیش ہے کہ کس طریقے سے جلدی ٹرانزیشن جو ہے وہ ایک سیٹ اپ آ جائے کابل میں، وہ ٹیک اوور کر لے، اور یہ جو کوششیں ہیں کہ خون خرابہ ہو اس سے بچ جائیں. کیونکہ خون خرابہ کا خدا نخواستہ ہوا تو طالبان کی سب سے بڑی شکست وہاں پہ ہوگی. But what I can tell you right now is مجھے افغانستان سے جو خبر موصول ہو رہی ہے کہ کابل کے وسط میں موجود پل چرخی جو ان کا سب سے بڑا پریزن سیل تھا، طالبان نے اس کو گرا دیا ہے، توڑ دیا ہے اس کے دروازے، اور ہزاروں طالبان جو قید میں تھے اشرف غنی کی ان کو نکال لیا گیا. کہ مجھے لگتا ہے یہ جنرل صاحب اتنی پیسفل ٹرانزیشن ہوگی نہیں، کیونکہ داعش ہے، القاعدہ ہے، ٹی ٹی پی ہے، اور ان ساروں کی ڈیمائز ہے. اگر طالبان فلی ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو آپ کو سپریڈک قسم کی آپ کو کہیں نہ کہیں ریزسٹنس تو نظر آئے گی ابھی. جی وہ ویسی طرف اشارہ کر رہا تھا، آپ نے بالکل صحیح کہا. نہ صرف یہ کہ یہ جو لاسٹ رپورٹس مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہ سیریا سے، لیبیا سے، جہاں بھی ان کے پاس اس میں مرسنریز تھے ان کو انہوں نے پہنچانا شروع کر دیا ہوا ہے افغانستان میں. اور اپنے جو انہوں نے کانٹریکٹر سو کال جو تھے وہ بھی ان کے موجود ہیں وہاں پہ. جو قوتیں ہیں، بھارت ہے، امریکہ ہے، ویسٹرن لیڈ جو ویسٹرن لوگ ہیں سارے،
ان کی کوشش تو ہے کہ افغانستان سیٹل نہ ہو, پاکستان سیٹل نہ ہو. خدا نخواستہ پاکستان میں آپ نے دیکھا بھی اکا دکا جو ٹیررسٹ وارداتیں بھی ہو رہی ہیں, تو خطرہ تو ہے کہ پاکستان کو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں ٹیررزم کا شاید ایک عجیب قسم کے ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جس طریقے سے طالبان نے داعش کو کنٹرول کیا ہے افغانستان میں, جس طریقے سے جو دوسرے یہ جو ٹیررسٹ لے کے آئے ہیں امریکنز, اس وقت تو امریکنز آر اسپانسرنگ لائکلی ٹو اسپانسر ٹیررزم ان افغانستان اینڈ پاکستان, تو وہ ایک خطرہ پاکستان کے لیے ہے. تو اب گیم ایک اور چلنی شروع ہوگی. اب پاکستان کے اوپر کتنا زور آئے گا امریکہ کو بیسز دینے کے لیے یا پریزنس دینے کے لیے. ہم کس طرح منع کریں گے؟ فاٹف میں ہم بلیک لسٹ ہوں گے, ہمیں ورلڈ بینک جو ہے وہ ہماری پیج ٹائٹ کرے گا, آئی ایم ایف ہمیں جو ہے تنگ کرے گا, عرب سٹیٹس جو ہے وہ ہم سے پیسے مانگیں گی, آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ نہیں دیں گی جب امریکہ ایسا کرے گا. تو پاکستان کی مشکلوں میں کتنا اضافہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یا جن کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ جو اس خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں, ان کے خلاف پاکستان کے اندرونی طور پر کوئی مسئلہ نہ بنے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ فیٹف یہ سارا کچھ ہے, یہ پاکستان کے پولیٹیکل ٹولز ہیں, پاکستان کے خلاف پہلے بھی استعمال ہوئے ہیں, اب پھر استعمال ہونے کا خطرہ ہے. بلیک لسٹ کرنے سے بھی امریکہ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ اگر پاکستان پہ کوئی لیوریج رکھتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پاکستان پہ لیوریج اسی صورت میں ہے جب پاکستان کو ایک خاص لیول پہ رکھ کے انڈر تھریٹ رکھا جائے, تبھی پاکستان سے کوئی معاملات بھی طے ہو سکتے ہیں. پر اگر پاکستان کو ٹوٹلی وہ اس طرف لے جائیں گے تو پھر تو لیوریج ختم ہو گیا ان کا. اور یہی وہ ایک چیز تھی جو امریکن سمجھ نہیں پائے. امریکن انٹیلیجنس فیلور میرا خیال ہے 11 سے بڑا ہے یہ. وہ اس لیے کہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے. طالبان نے جو نیگوسیشنز کی لوگوں کے ساتھ, لوگز کے ساتھ, وار لارڈز کے ساتھ, جو لوکل چیفٹنز تھے ان کے ساتھ, اور جس طریقے سے انہوں نے افغان جو رجیم تھی کابل کی, ان کی جو پولیٹیکل اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا لیا ٹوٹلی اور اس کو بالکل تنہا کر دیا. یہ امریکنز جتنی ویسٹرن لیڈ پاورز تھی وہ ساری اس کو سمجھ نہیں سکی. تو یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی سب سے بڑا نہ صرف انٹیلیجنس فیلور تھا, ان کی اسٹریٹجک فیلور تھا, بلکہ جو امریکن سپر پاور کا سٹیٹس تھا اس کا زوال میرا خیال ہے آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام جو ہے افغانستان کی, اس کے لیے دیکھا جائے تو یہ آج کوئی اچھا دن نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹولو نیوز کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک تصویر لگائی جس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ تصاویر ہٹا رہے ہیں, اور وہ جو خواتین کی تصویریں ہیں سینماز سے اور بہت ساری اور جگہوں سے, دیواروں سے, تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو طالبان جو ہیں وہ ان کو اس چیز کی سزا دیں یا اس چیز کی جو ہے وہ پنشمنٹ ملے. لیکن ایک چیز تو ویورز بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار, ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے جو افغانستان کی فوج ہے اور حکومت ہے. اور میرا خیال ہے انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ انہوں نے لڑائی نہیں لڑنی, انہوں نے افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی اور بلڈ شیڈ نہیں ہونا, کیونکہ شاید افغان حکومت کو اور آرمی کو پتا تھا کہ ان کو ملٹری اسسٹنس تو کہیں سے آنی نہیں ہے, اور اگر اتنی بڑی فوجیں دنیا کی نئی طالبان کو ہرا سکی تو افغان آرمی کس طرح ہرا سکے گی. سو دس از بیٹر کہ آپ اس طرح کر دیں کہ چیزیں جو ہیں وہ طالبان کو دیتے جائیں, کنٹرول طالبان کو دیتے جائیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ چیزیں خود ہی بہتر ہو جائیں گی اگر سرنڈر کر جاتے ہیں. کیونکہ 2-3 چیزیں کہیں جا رہی ہیں کہ ایک چیز تو یہ تھی کہ اگر طالبان جو ہے وہ بلڈ شیڈ نہیں کرتے, طالبان جو ہے وہ خواتین اور بچوں کو قتل و غارت نہیں کرتے, ان کو مارتے نہیں ہیں 1996 کی طرح, اور تو یہ ہے کہ طالبان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی مل سکے گی. کیونکہ طالبان کے لیے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کس طرح لینی ہے. طالبان کے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹیک اوور آف کابل نہیں ہے, کابل کو کس طرح ٹیک اوور کرنا وہ تو ہو گیا. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.